انسانوں کے نام افزار ریحان، عوامی ساورنٹی کو چیلنج کرنے والے۔ پرسوں یوم عرفہ یا حج ڈے تھا، جس کی ہماری بنیادی کتب میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے کل بشمول سعودی عرب بہت سے ممالک میں عید قربان منائی گئی ہے، اور آج بشمول پاکستان اس خطہ ہند میں عید منائی جا رہی ہے۔ لہٰذا تمام اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ آج موضوعات کی اس قدر بہتات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کس پر اظہار خیال کیا جائے اور کسے چھوڑ دیا جائے۔ اول تو یہی موضوع بڑا اہم ہے کہ جانوروں کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ قدیمی ادوار میں انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی رہی ہے تاکہ دیوتا کی خوشنودی حاصل ہو سکے، اور آج جانوروں کی جو قربانی کی جاتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اسی طرح آج قربانی کی رسم تو ہے، لیکن مقصد سوائے گوشت کھانے کھلانے یا فریج بھرنے کے شاید اور کچھ بھی نہیں۔ معاشی سرگرمی کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کی افادیت کے پہلو تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ایشو بھی اٹھتے ہیں جیسے کہ سوسائٹی میں عمارت دکھانے یا غریب ہمسایوں کے بچوں کے احساس محرومی اور غربت دلانے کی منفی اپروچیں، یا معصوم لوگوں بالخصوص بچوں کے سامنے چھریاں چلانے اور خون بہانے کے منفی نفسیاتی مسائل۔ بہرحال درویش اگر ان حوالوں سے تفصیلات میں جائے گا تو شاید کئی احباب کی خوش عقیدگی کو برا لگے، اس لیے اس ایشو کو یہیں چھوڑے دیتے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں امریکہ اور مصر کے دورے کیے ہیں۔ بالخصوص ان کے پرتپاک امریکی دورے کے ہمارے خطے پر کیا اثرات نمودار ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے قومی داخلی اور خارجی معاملات پر مثبت یا منفی حوالوں سے جو زد پڑنے والی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر یہاں کھلے مباحثے کروائے جاتے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم طوفان دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے کو اپنی حکمت عملی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تلخ دلائل سننے کا ہم میں یارہ نہیں۔ اسی پس منظر میں ہمارے میڈیا نے بھی اتنے اہم ایشو کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ہماری پارلیمنٹ میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت قانون سازی۔ یہ جھوٹے یا سچے الزام یا جرم کی سزا کا تعین نہیں تھا۔ قانون کی اس کمی کو بہانہ ڈال کر مفادات کی پجاری جوڈیشری نے 3 مرتبہ منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے مذموم مقاصد کے تحت تا حیات نااہلی کی سزا سنا رکھی تھی۔ اب پارلیمنٹ نے اس حکم کو دور کرتے ہوئے 5 سالہ مدت کا تعین کر دیا ہے، جس سے قانونی اور اصولی طور پر یہ نااہلی خود بخود اختتام پذیر ہو جاتی ہے کہ وہ بدقسمتی پر مبنی جیسی تیسی سزا کا یہ دورانیہ پورا کر چکے ہیں۔ اب ہماری سپریم جوڈیشری، جسے بنی گالا کی جوڈیشری کہنا شاید زیادہ قرین انصاف ہو، اس پر کیا حجتیں کرتی ہے، کون سے رکھنے یا روڑے اٹکاتی ہے، یہ جلد واضح ہو جائے گا، کیونکہ ماقبل یہاں اتنی بڑی جسارت کرتے ہوئے یہ جتھا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہونے والی قانون سازی کو معطل قرار دے چکا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بجا طور پر توجہ دلا چکے ہیں۔ تمام قانونی دلائل اور بحثیں اپنی جگہ، درویش کے لیے یہ سوچ ہی بربادی کی جڑ ہے کہ غیر منتخب افراد کا 3 یا 6 رکنی جتھا یا ٹولہ عوامی امنگوں کے ترجمان منتخب ادارے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہونے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے ابلیسی سوچ من میں پالے یا اس نوع کی کاستانی کرے۔ اس پر تو کسی بھی دستوری جمہوریت کے میڈیا میں ایک طوفان اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں جمہوریت کا جس طرح کچوبر نکالا جاتا رہا ہے، آئین کی مام پارلیمنٹ کو جس طرح غیر منتخب لوگ بوٹوں اور ہتھوڑوں تلے دباتے چلے آ رہے ہیں، تو ایسی بے حسی ہونی ہی تھی۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے یک سن، یا یہ کہ لاتوں کے بھوت باتوں یعنی دلائل سے نہیں مانتے، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت ہمارے ایک مخصوص و مختصر ٹولے کی بنی ہوئی ہے۔ بڑا جوش و خروش دکھایا جا رہا تھا، بلند بانگ داموں کے ساتھ انسانی حقوق و ہمدردی کے مروڑ اٹھ رہے تھے، یہ کہ ہم ملٹری کورٹس کو نہیں چلنے دیں گے۔ ملٹری کورٹس کون ہوتی ہیں ہمارے سیولینز کو سزائیں سنانے والی، چاہے وہ GHQ یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہی ہو گئے ہوں۔ اب بوٹ کے ایک ٹھڈے نے ساری پھونک یا کر نکال کر رکھ دی ہے، اسے ٹھڈا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ DGISPR نے اپنی وضاحت میں محض تصویر کی ایک جھلک دکھائی ہے، اتنا بتایا ہے کہ ہم 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اپنے تراشیدہ بت کی اصلیت کو بھلا کون نہیں پہچانے گا؟ یہ ماسٹر مائنڈ وہی ہے جس نے ہمارے خلاف کئی مہینے پہلے سے پورا بیانیہ بنا کر چلا رکھا تھا۔ سانحہ 9 مئی کو فوج اور ایجنسیوں پر ڈالنے سے زیادہ شرمناک بات نہیں کی جا سکتی۔ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں 200 مقامات پر فوجی تنصیبات پر حملے کروائے گئے۔ کیا فوج نے خود اپنے خلاف ذہن سازی کروائی؟ کیا فوج نے وہاں اپنے ایجنٹس پہلے سے بٹھائے ہوئے تھے، یا ہم نے اپنے شہداء کی یادگاروں کو خود جلایا؟ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو نامی و بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ؟ اس شیطانی اسکیم میں اگر فوجی ادارے کے کچھ لوگ بھی سہولت کار بنے ہیں تو فوج نے انہیں معاف نہیں کر دیا۔ پوری تادیبی کارروائی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران برطرف کیے جا چکے ہیں۔ 3 میجر جنرل سمیت 15 کے خلاف تادیبی کارروائی ہو رہی ہے، جن میں سابق جنرل کی بیگمات بھی شامل ہیں۔ ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک کا دماد،
3 स्टार और 2 स्टार रिटायर्ड जनरल की बेगमात के खिलाफ नाकाबिल तर्दीद शुहाद की बुनियाद पर एहतसाबी अमल जारी है। 17 फौजी अदालतें आज नहीं बनी, पहले से फाल हैं। सच तो ये है कि असल मास्टरमाइंड के ख्वाब तो बहुत बड़े थे। वो खुद को शेख मुजीबुर रहमान की तरह बड़ा इनकलाबी ख्याल कर रहा था, मगर अपनी इस तमाम तर प्लानिंग में वो ये भूल गया कि शेख मुजीब के साथ करोड़ों अवाम थे और लाखों इसके लिए सड़कों पर निकले, जबकि तुम्हारे लिए निकलने वालों की मजमूई तादाद भी चंद हजार से ज्यादा ना थी। 300-400 की टोलियों के साथ इतने बड़े इनकलाब बर्पा नहीं किए जा सकते हजूर। इस मास्टर माइंड के साथ हमारे अहम तरीन इंसाफी इदारे में सहूलतकारों का जो टोला बराजमा है, उम्मीद है अब इसकी आंखें खुल गई होंगी। नहीं खुली तो खुल जानी चाहिए। दरवेश इस पूरी कौमी बर्बादी का जिम्मेदार इस 10 रुकनी टोले को समझता है, जिसमें असल मास्टरमाइंड के साथ एक बुखलाया हुआ बैरिस्टर और 2 साबिक खाकी हैं, जबकि बनी गाला की इंसाफी का हलफ उठाने वाले 3 साबिक और 3 मौजूदा हैं। दरवेश का 9 मई से भी बड़ा दुख ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज करने वाले फारग होने चाहिए। ये 25 करोड़ अवाम की इज्जत व नामूस का सवाल है, इंसानी हकूक और अवामी सॉवरेंटी का इशू है।